دیتا اور اس میں دعائیں قبول ہو جاتی. دعا رمضان شریف میں افطاری کے وقت ہر روزے دار کی دعا قبول ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن پھر وہ دعاؤں کی موضوع بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اس میں کچھ شرائط ہے، دعا قبول کرنے میں شرائط ہے. سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ تیرا رزق حلال کا ہو، کپڑا حلال کا ہو، تیرا خون حلال کا ہو. دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز سے افطاری کرتے یہ بھی حلال ہو. تیسرا شرط یہ ہے کہ آپ نے دعا میں جلدی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دے، بس درخواست دے دے. وہ بادشاہ ہے، اس کے دربار میں تیرا درخواست ضائع نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی جسے چاہے وہ آپ کو عطا کرے گا. یہ شرائط ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو یہ رمضان کی خصوصیت ہے، اور یہ رمضان کے لیے خصوصی جو ہے نا فضائل ہے. اور ان رمضان کے فضائلوں سے جو بندہ، اس حدیث میں کہ جو بندہ محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے، رحمتوں سے وہ نہ محروم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو میرے بھائیو، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے رات کو قیام کیا. قیام کیا ہے؟ تراویح پڑھنا. تو اس کے تمام اگلے جتنی بھی گناہ ہیں وہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے پینسل سے کراس کر دیا. من صام رمضان وعرفا حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما قبلہ. امام احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی شرطوں کو پہچانا، جو شرط میں نے بیان کیا، جس کام سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے، جس کام کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کفر ما قبلہ، جو اس سے پہلے جتنی بھی گناہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے گا. اور خصوصاً آخری جو اعتکاف ہے نا، اعتکاف والا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے لیلۃ القدر کی رات جو ہے نا، اس کی عبادت افضل ہے، بہتر ہے. برابر نہیں فرمایا کہ برابر ہے،